بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، جائی آڈیو لائبریری کی طرف سے آپ سماعت فرما رہے ہیں لبیک، اور آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہے مجید احمد جائی۔ میری طرف دیکھو، میں نے چلا کر ہجوم کو مخاطب کیا، بھائیو جمرہ وہ نہیں ہے، میں ہوں میں، مجھے کنکر مارو، مجھے اس بے جان کو کنکریاں مارنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میں نے بنی نوع انسان کو بہکایا ہے، میں نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے ہیں، میں نے کفر الاحاد کا بیج بویا ہے۔ میری طرف دیکھو، میں دانشور ہوں، میں نے شک کو علم کی بنیاد قرار دیا ہے۔ میری طرف دیکھو، میں ادیب ہوں، میں نے نئی اور انوکھی بے ادیبیوں پر جدید ادب کی تعمیر کی ہے۔ میں فلسفی ہوں، میں نے چوں چنا کی خوبصورت ٹائلوں سے ایوان فلسفہ کی تعمیر کی ہے۔ میں سائنسی انداز کا مفکر ہوں، اور میں نے فکر کو سیکولرزم کی حدوں سے باہر نکالنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ میں پڑھا لکھا فرد ہوں، میں نے کفر کو تہذیب کی بنیاد قرار دے رکھا ہے اور ایمان کو جہالت کی نشانی۔ بھائیو مجھے کنکریاں مارو، میں جمرہ ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں کہ میں تم میں سے ہوں۔ میں وہاں کھڑا چلا رہا تھا، لیکن میرے حلق میں آواز نہ تھی، اور ہجوم غصے اور غیظ و غضب سے جمرہ کو پتھر مارنے میں مصروف تھا۔ بال جنجال۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ حج کرنے جائیں تو ساتھ ایک کینچی لے جانا مت بھولیے۔ اگر مجھ میں تلقین شاہ کی طرح تفصیلی مشاہدے کی صلاحیت موجود ہوتی تو میں ایک کتابچہ لکھتا، ہدایت نامہ حج، جس میں یہ درج کرتا کہ حج کو جاتے وقت ساتھ کیا کچھ ضرور لے کر جائیے اور کیا کچھ ہرگز ساتھ نہ لے کر جانا۔ کیمرہ اور دل۔ مثال کے طور پر حج پر جانے سے پہلے اچھی طرح سے تسلی کر لینی چاہیے کہ کہیں آپ اپنے ساتھ کیمرہ تو نہیں لے جا رہے۔ ہمارے حج پر جانے سے 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست جہانگیر نے فون کیا، کہنے لگے میں اللہ کے فضل و کرم سے حج کر کے لوٹا ہوں اور اپنے ساتھ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور دیگر مقدس مقامات کی رنگین تصویریں لایا ہوں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آج شام کو آپ کے ہاں آ جاؤں۔ میں نے قدرت اللہ صاحب سے بات کی، وہ بولے سبحان اللہ، شام گزارنے کے لیے اس سے بہتر صورت کیا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر عفت کہنے لگی میں بھی اس محفل میں شریک ہوں گی۔ شام کو حاجی جہانگیر تشریف لے آئے، وہ سکرین، پروجیکٹر، تصویریں اور دیگر سامان ساتھ لائے۔ آتے ہی انہوں نے تصویریں دکھانی شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ ان تصویروں سے متعلق کمنٹری کرنی شروع کر دی۔ ان کی ہر تصویر کی کمپوزیشن اتنی خوبصورت تھی، رنگ اتنے دلکش تھے کہ ہم تینوں مبہوت ہو کر دیکھتے رہے۔ 2 گھنٹے کے بعد اتفاقاً ڈاکٹر عفت کو ایک ضروری کام یاد آ گیا، اور وہ اس بات پر مصر ہوئی کہ باقی تصویریں اس وقت دکھائی جائیں جب وہ فارغ ہو جائے۔ میں نے حاجی جہانگیر سے پوچھا کہ کتنی تصویریں باقی رہ گئی ہیں۔ جہانگیر نے جواب دیا کہ ابھی تو بمشکل آدھی تصویریں دکھائی ہیں، آدھی سے زیادہ باقی ہیں۔ خیر، محفل ملتوی ہو گئی، جہانگیر اپنا سامان لے کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بڑی دیر تک ان تصاویر کے گن گاتا رہا، واہ واہ کرتا رہا۔ قدرت میری باتیں غور سے سنتے رہے۔ آخر میں وہ بولے معلوم ہوتا ہے جہانگیر صاحب حج کے دوران تصویریں ہی کھینچتے رہے۔ معمّاً میری نگاہ سے گویا پردہ ہٹ گیا، اور میں نے دیکھا کہ عرض پاک پر جہانگیر تصویریں کھینچنے میں شدت سے مصروف ہیں۔ ان کی نگاہ مناظر پر لگی ہے، توجہ کمپوزیشن پر مرکوز ہے، آنکھ ویو فائنڈرز میں پھنسی ہے، اور دل پر کیمرے کے لینس کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور حرمین حیرت سے پتھر کی دیواریں بنے کھڑے ہیں، اور کوٹھے کا والی
منہ میں انگلی ڈالے جہانگیر کا منہ تک رہا ہے، پتہ نہیں کس کا شعر ہے۔ دل کے آئینے میں تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ شعر کے نفس مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر پہلی مرتبہ حرمین شریف میں گیا تو اپنے ساتھ کیمرہ لے گیا تھا۔ واپسی پر اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ ازالہ کرنے کے لیے دوسری مرتبہ وہ کیمرے کی جگہ دل لے کر حاضر ہوا۔ بہرطور میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اگر آپ حج یا عمرے کے لیے حاضری دیں تو اللہ کے واسطے اپنے ساتھ کیمرہ نہ لے جائیے گا۔ لنگوٹی۔ وزارت مواصلات مغربی پاکستان نے ایک کتابچہ شائع کیا ہے، نام ہے مفصل ہدایات برائے عازمین حج۔ اس کتابچے کے صفحہ 44 پر قابل عمل ہدایات کی ذیلی سطر کے تحت شق نمبر 3 میں درج ہے کہ حکومت کے مقرر کردہ اصول کے تحت اپنے ساتھ راشن ضرور لے جائیں، خواہ آپ درجہ اول کے مسافر کیوں نہ ہوں، کیونکہ حجاز میں اشیاء خوردنی گراں ہیں۔ بے شک حجاز میں اشیاء خوردنی گراں ہیں، لیکن اگر آپ راشن ساتھ لے جائیں تو یقین جانیے یہ احتیاطی اقدام آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اگر آپ آٹا ساتھ لے جائیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ایسا برتن لے جانا پڑے گا جس میں اسے گوندا جا سکے، پھر ایک توا لے جانا پڑے گا جس پر روٹی پکائی جا سکے، ساتھ ہی ایک چولہا لے جانا پڑے گا کہ روٹی پکانے کے لیے آگ جلائی جا سکے، پھر مٹی کے تیل کی ضرورت پڑے گی جو آگ جلانے میں مدد دے، پھر کسی خاتون کی ضرورت لاحق ہو جائے گی جو روٹی پکا سکے۔ پھر نقل ہے کہ ایک نانگے فقیر کو لوگوں نے کہہ سن کر لنگوٹی پہنا دی۔ حجرے میں چوہے بہت تھے، انہوں نے رات کے وقت لنگوٹی کو منہ مارنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ چوہوں سے بچاؤ کے لیے ایک بلی پال لو۔ بلی پالی تو اس کے لیے دودھ کی فکر دامنگیر ہوئی۔ ایک بہی خواہ نے مشورہ دیا کہ دودھ کی مسلسل سپلائی کے لیے بکری خرید لی جائے۔ بکری خریدی تو اس کے لیے چارہ فراہم کرنے کا بندوبست کرنا پڑا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، پاس ہی جنگل ہے، روز جا کر ٹہنیاں کاٹ کر لے آیا کیجیے۔ فقیر نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا۔ ایک روز جب وہ درخت پر چڑھ کر ٹہنیاں کاٹ رہا تھا، پاؤں پھسلا اور نیچے گرا۔ عقیدت مندوں کو پتہ چلا تو وہ فقیر کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ جب فقیر کو ہوش آیا تو اس نے اٹھتے ہی لنگوٹی اتار پھینکی، بولا سارا فساد لنگوٹی کا ہے، نہ ہم لنگوٹی پہنتے، نہ چوہے منہ مارتے، نہ بلی پالنی پڑتی، نہ بکری خریدتے، نہ چارہ لانے کے لیے جنگل میں جانا پڑتا، نہ پاؤں پھسلتا، نہ ہم اس حالت کو پہنچتے۔ میاں یہ سب فساد لنگوٹی کا ہے، رہی فساد کی جڑ، یہ رہی فساد کی جڑ تمہاری لنگوٹی۔ اللہ حافظ۔